بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد قال اخبرنا ابو حنیفة عن حماد عن ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ ان الناس كانوا يصلون على الجنائز 5 و6 و4 حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم ثم كبروا بعد ذلك في ولاية أبي بكر رضي الله تعالى عنه حتى قبض أبو بكر رضي الله تعالى عنه ثم ولي عمر والے یا بھی ٹھیک ہے نا والی بنے ہیں ثم ولي عمر رضي الله تعالى عنه ففعلوا ذلك في ولايته فلما رأى ذلك عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال انکم معشر اصحاب محمد یا معشر انکم معشر اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم متى ما تختلفون يختلف من بعدكم والناس حديث عهد بالجاهلية فأجمعوا على شيء يجتمع به عليه من بعدكم فأجمع رأي أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن ينظروا آخر جنازة كبر عليها النبي صلى الله عليه وسلم حين قبض فيأخذون به فيرفضون به ما سوى ذلك فنظروا فوجدوا آخر جنازة كبر عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 قال محمد رحمه الله تعالى وبه نأخذ وهو قول أبي حنيفة رحمه الله صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر خیر سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ باب کیا چل رہا ہے؟ جنازے پر نماز، شاباش۔ کہ روایت ہے کہ بے شک لوگ پڑھتے تھے صلاۃ علی الجنائز، صحابہ پاک کے زمانے میں 5 تکبیریں اور 6 تکبیریں اور 4 تکبیریں بندے پہ مختلف، حتیٰ کہ وصال فرما گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر لوگ تکبیریں پڑھتے، جڑا جنازہ ہوندا پھر تکبیریں پڑھتے تھے لوگ بعد اس کے جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولایت میں بھی 5 4 6۔ پس جب حتیٰ کہ وصال فرما گئے جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معاملہ انج ہی رہا۔ پھر والی بنے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پس کیا صحابہ پاک نے یہی ان کی ولایت میں بھی، کدی 4 کدی 5 کدی 6۔ پس جب دیکھا اس کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو آپ نے فرمایا بے شک تم اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کی جماعت متاما کٹھے، جب اختلاف کرو گے تم تو اختلاف کریں گے وہ جو تمہارے بعد ہیں۔ تو مسئلہ ایویں اگاں پہنچ گیا تو پھر قیامت تک ایک رولا ہی پیا رہنا بھی تکبیراں ہیں کنیاں، اور لوگ جو ہیں وہ نئے زمانے والے ہیں جاہلیت کے ساتھ، یعنی کہ لوگ نویں مسلمان ہو رہے ہیں تو یہ پھر جو کچھ جنہوں ویکھن گے اندر پیچھے لگ پین گے تو کوئی گل کٹھی کریے، سنا جی۔ تو پس جمع کرو، جمع ہو جاؤ تم ایک شے پر، کہ جمع ہو جائیں اس پر وہ جو تمہارے بعد ہوں گے۔ تو اس ایک شے تے اتفاق کرو تاکہ بعد والے سارے اس تے کی ہو جانا۔ تو پس جمع کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کی رائے، جمع کی انہیں اپنی رائے یا جمع ہوئی یہ کہ غور و فکر کریں آخری جنازہ کے تکبیریں پڑی تھیں اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت سرکار وصال فرما گئے۔
وصال تو پہلا سونے جڑا آخری جنازہ پڑھایا نا وہ لبو کیڑا سی تے سونے کنیاں تکبیراں پڑھیاں سن پس لے لیں گے اس کو پس چھوڑ دیں گے اس کو وہ جو سوا ہوگا اس کے پس نظر کی انہوں نے پس پایا انہوں نے آخری جنازہ کہ تکبیریں پڑھی تھیں اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ 4 تھیں آخری جنازہ جس نے لبیا نا تو وہ نکلا جس تے سونے نے لو جی ایس گل تے متفق ہو گئے سارے بھی جنازے دی تکبیریں ان کنیاں نے اے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا بھی جنیوں کٹھے ہو وہ قال محمد رحمہ اللہ بابی ناخذ وہو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ سجن کدے گیا ہے چلو ہاں جی روایت کی کہ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات کہ لوگ جن پڑھتے تھے جنائز پر 5 تکبیریں 6 تکبیریں اور 4 تکبیریں حتیٰ کہ وصال فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما گئے جی حتیٰ کہ وصال فرما گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی معاملہ ایویں رہا پھر تکبیریں پڑھتے رہے اس کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولایت مطلب یہ بھی کسی صحابی جنازہ پڑھایا تو انہیں 4 تکبیراں پڑھ دیتے ہیں کسی اور صحابی پڑھایا جنازہ تے یہ نہیں بھی ایک جنازے وچ کوئی 4 پڑھ رہا کوئی 5 کوئی 6 نہیں بھئی جنیاں امام نے پڑھیاں انیاں پچھلیاں پڑھیاں بھی مختلف انج ہوندا سی جی حتیٰ کہ وصال فرما گئے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر والی بنے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پس کیا صحابہ پاک نے یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولایت میں پس جب دیکھا یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو فرمایا بے شک تم اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اصحاب کی جماعت جب اختلاف کرو گے تم تو اختلاف کریں گے وہ جو تمہارے بعد ہیں اور لوگ نئے زمانے والے ہیں جاہلیت کے بھی اجے نوے مسلمان ہوئے نے بس اکٹھے ہو جاؤ تم ایک شے پر کہ جمع ہو جائیں اس کے ساتھ اس پر وہ جو تمہارے بعد ہے بس جمع ہوئی محمد صلی اللہ یہ جڑیاں پہلے دیاں کتاباں نے پہلے دیاں ایویں تحوی شریف وہ تے ساریاں ضمیراں تے مرجے نہیں لبھی دے اوکھے ہوے دے جی وہ انہاں بزرگاں دے کلاماں وچ بہت ساری چیزاں ہوندیاں نے جڑیاں وہ بطور تسجیل ذکر ہوندیاں نے یہ بعد وچ بڑی پابندی ہوئی بھی اے ضمیر دا مرجع کیڑا ہے تحوی شریف آوے گے تے پڑھو گے تے پھر وہ تے چنگے فل اس طرح جی ایک کتاب اس تو پہلے دیاں نے جی بس جمع ہوئی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کی رائے یہ کہ نظر کریں آخری جنازے پر کہ تکبیریں پڑھی اس پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت آپ نے وصال فرمایا بس لے لیں گے اس کو بس چھوڑ دیں گے اس کے ساتھ اس کو جو وہ جو سوا ہے اس کے تو پس نظر کی انہوں نے آخری جنازہ کہ تکبیریں پڑھی اس پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 4 یعنی آخری جنازہ 4 تکبیرہ اور غور کریں کانو بینا پہ لب گئی یعنی صحابہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرتابعون بھی 5 و 6 بھئی حضرت صدیق اکبر دے زمانے چ تابعی شروع ہو گئے کہ کوئی نہیں جو تو سونے وصال فرمایا کہ جڑے بعد مسلمان ہیں کی نظارے اے مطلب پتہ کہا جی حضرت عمر دے زمانے تابعی کتوں آئے جنہیں زیارت کی تھی کی بنے اچھا جی کہ صحابہ پاک رضی اللہ عنہ مرتابعون 5 و 6 انج کیوں سی انج بڑی کمال گل دسی نے اصل اس میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار بھی اور اسی طرح صحابہ پاک سرکار کے بعد فضیلت دیتے تھے بدر والوں کو اور بنی ہاشم کو باقی لوگوں پر اے مسئلہ سی بدر والوں کو اور پس تکبیریں پڑھتے بدر والوں پر کبھی 6 کبھی 7 کبھی 8 اور بنی ہاشم پر کبھی 5 کبھی 6 اور باقی لوگوں کے جنازے ہوتے تو 4 تکبیریں پڑھتے اصل وجہ اختلاف دی ہے اصل کی پریشانی کی ہوئی ہے اصل وجہ یہ تھی دیکھو نا
کہ الاصل فی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقض صحابہ، تو سرکار بھی اور سرکار کے بعد صحابہ بھی یہ کام کرتے تھے جی، سونے کیتا تھے۔ پھر حضرت عمر نے اس واسطے کہ چونکہ بعد لوگاں جی اختلاف ہو جانا ہے تو اس واسطے بھی کٹھے ہو جو سارے جی جی۔ تو پھر مستقر ہو گیا 4 پر، پس جب دیکھا اس کو یعنی لوگوں کے اختلاف کو اس میں، اور لوگ کنہوں نے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے، اور لوگ حدیث و عہد بالجاہلیہ اے قریب بزامن الکفر اور عدم علم بجمیع مسائل الاسلام و حکام، اجے تو نہ پڑھیا کوئی نہیں، تو پس اختلاف تمہارا ہے صحابہ پاک ان مسائل کی مثل میں ان کے لیے مضر ہے، اور ان کے لیے پیدا کرے گا ان کے دلوں میں وساوس، اور جی دین میں ہر گل اختلاف ہے جی کی ہویا جی، پس اجتناب کرو تم، بچو تم اس سے، اور اتفاق کرو امر واحد پر۔ آخری جنازہ لہذا 4 ہو گئیاں ناسخ تے باقی ہو گئیاں منسوخ، اس اجماع دے نال محمد قال اخبارنا سنگی کچھ آ گئے نہیں جی، وہ مدنی آواز کو نہیں ہوتی تھی۔ عمیر بن سعید النخعی عن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ انہ صلی علی یزید بن المکفف فکبر 4 تکبیرات وهو آخر شیء کبرہ علی رضی اللہ تعالی عنہ علی الجنائز۔ اچھا جی، روایت کی گئی ہے ابو یحییٰ عمیر بن سعید نخعی سے، وہ روایت کرتے ہیں جناب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھی یزید بن مکفف پر، پس آپ نے پڑھی 4 تکبیریں، کنا؟ اور یہ آخری شے ہے کہ تکبیر پڑھی اس کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنائز پر، تو آپ نے 4 تکبیراں پڑھی ہیں، کنا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی۔ روایت کی گئی ہے ابو یحییٰ عمیر بن سعید نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ روایت کرتے ہیں حضرت علی بن ابی طالب پڑھی 4 تکبیریں، اور وہ آخری شے ہے تکبیر، اور آخر شے تھی کہ تکبیر پڑھی اس کی جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنائز پر، یعنی آپ نے جو آخری جنازہ پڑھایا وہ ایسی بھی 4 تکبیراں پڑھیں آپ نے جی۔ محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ قال حدثنا سعید بن مرزبان عن عبد الله بن ابي اوفى رضي الله تعالى عنه انه كبر على ابنة له 4۔ روایت کی گئی ہے جناب عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحابی جی کہ تکبیریں پڑھی انہوں نے اپنی بیٹی کے جنازے پر 4 جی۔ ہاں جی، روایت کی گئی حضرت عبداللہ بن ابو اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات ابی اوفا پڑھی اپنی بیٹی کے جنازے پر 4 ابنۃ اللہ اپنی بیٹی کے جی، تو ثابت ہو گیا پہ تکبیراں کنیاں نے، گل مکی۔ اس کتاب نے موت پر سمجھ دیو کہ میرے بھائی تو پڑھ رہے ہو؟ ہاں جی، باب داخل کرنا میت کو قبر میں، بھائی کس طرح داخل کرنی ہے، کس طرح بھائی قبلے والے پاسوں یا سل جی؟ باب داخل کرنا میت کو قبر میں جی۔ محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ عن حماد قال سألت ابراہیم، حمزہ یار سألت پھر عین نال کی کریں دا، سألت ابراہیم من این يدخل الميت في القبر قال مما يلي القبلة حيث يصلي عليه قال إبراهيم وحدثني مر أهل المدينة يدخلون موتاهم في الزم للأول من قبل القبلة وأن الصلاة شيء صنعه المدينة بعد ذلك بلا تے تے اور لکھیا موشی نے بھی دوجیاں جڑے نا دوجیاں جڑی کتاباں چ روایت اوتھے یہ وچ چونکہ پیچھے بھی یہ تے یہ زیادہ مناسب ہے جی۔ وہو قول بن فتر جناب حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت آپ فرماتے ہیں کہ پوچھا میں نے جناب ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
کس جگہ سے داخل کی جائے میت قبر میں؟ آپ نے فرمایا اس جگہ سے جو ملی ہوئی ہے قبلے کو، جس جگہ سے نماز پڑھی ہے اس پر۔ فرمایا میت نماز کہڑے پاسے منہ کر کے پڑھی ہے؟ تے میت نو بھی قبلے والے پاسے بھی سیدھا انج تھلے لے آؤ وچ، یہ آپ نے فرمایا۔ ایک گل دوجی، حضرت ابراہیم نخعی فرماتے ہیں کہ بیان کی مجھے اس شخص نے جس نے دیکھا اہل مدینہ کو، انہیں کی میں نے دسیا کہ داخل کرتے تھے مدینہ والے اپنے موتا کو اول زمانے میں قبلہ کی طرف سے۔ کس سے؟ تو چونکہ اتنے قبراں ساریاں ہوندیاں سن بغلی کی لاہت، اور یہ بغلی قبر آندے نے تھلے، تے پھر اتنے میت رکھو تے جے مٹی پولی ہوئے تے ڈگنے دا خطرہ ہوندہ ہے قبر دا۔ اور یہ کہ سال ایک شے ہے کہ کیا ہے اس کو مدینہ والوں نے بعد اس کے جدوں مٹی بارشاں پیاں تھوڑی پولی ہو گئی نا، ادوں پھر اتنے نہیں سن رکھ دے، کیونکہ تھلے مولوی جی قبر ہے نا، ڈگنے دا خطرہ ہے، پھر سراندی یا پواندی رکھ کے تے میت کھچ کے لے آنی اس طرح، کھچن دا مطلب رسا پا کے ترونی نہیں، پھڑ کے لے آنی ہے جی، اے مطلب ہے جی۔ ہاں بھی شابہ کچھ رہندی ہے۔ قال محمد رحمہ اللہ، داخل کی جائے میت قبلے کی جانب سے، اور نہ چلو مخاطب بیٹا ہم تم ہی ٹھیک، اور نہ کھینچ تو اس کو کھینچنا پاؤں کی جانب سے، انج نہ کر تو۔ اور وہی قول ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا، یہ پیرا ملو تاں کھچنا ہے جے قبر والے سرانے والے پاسے منجی رکھنی ہے تاں تے ہن پیر اس طرح کر کے لے آنے نے، تے جے قبر دے پیراں والے پاسے منجی تے ہن سر چک کے اگاں اس طرح قبر چ لے آنا ہے جی۔ تے ساڈے کول تے چونکہ قبراں دوجیاں نے نا کو اس واسطے اتنے رکھ کے تے قبر دے ڈگنے دا خطرہ کوئی نہیں جی۔ روایت کی گئی کہ حضرت عماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ فرماتے ہیں، سوال کیا میں نے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ کس جگہ سے کی جائے میت کو قبر میں، میت قبر میں یار کو کی ہویا، میت قبر میں، تو آپ نے فرمایا اس جگہ سے جو ملی ہوئی ہے قبلے کو، جس جگہ سے نماز پڑھی گئی ہے اس پر، میت پر یار، فرمایا حضرت ابراہیم رضی اللہ، اور بیان کیا مجھے اس شخص نے جس نے دیکھا کو کہ داخل کرتے تھے اپنے موتا کو زمانے اول میں قبلے کی طرف سے، یہ کہ سال اندہ بیچ کھچ کے بچ لے ہونی جو کیا اس کو اہل مدینہ نے بعد اس کے۔ محمد رحمہ اللہ نے داخل کی جائے میت قبلے کی طرف سے، اور نہ کھینچے تو اس کو کھینچنا پاؤں کی جانب سے، اور یہی قول ہے امام ابو حنیفہ، مما یل قبلہ تا، اس لیے کہ قبلے کی جانب معظم ہے، ہوگا ادخال اس کا من حاذل جانب اولا، من حیث یصلی علیہ، یہ بیان ہے اس کا جو یل قبلہ، یعنی اس جگہ کی جہت سے کہ نماز پڑھی ہے اس پر مستقبل القبلہ۔ سل کیا ہوتا ہے؟ نکالنا شے کو شے سے کھینچنے کے ساتھ، بنظر، جیسا کہ تلوار کو نکالنا اپنے تھیک سے۔ سال کی صورت رکھا جائے جنازہ قبلے کے یمین پر، اور بنائے جائے میت کا پاؤں قبر کی طرف طولن، پھر پکڑا جائے اس کے پاؤں کو اور داخل کیے جائیں اس کے پاؤں قبر میں، اور لے جایا جائے اس کو یہاں تک کہ ہو جائے پاؤں اس کے اپنے جگہ میں، اور داخل کیا جائے سار اس کا قبر میں۔ ثانا و اہل المدینہ، باوجہ ان کی زمینوں کے کمزوری کے شریلا ہونے کی وجہ سے، تاکہ نہ گر جائے لاحت جب رکھا جائے جنازہ اس کے اوپر۔ سنیں تو لکھے بالوفل جامع غیب کے ساتھ ہے یا نہ، اور یہ اولا ہے خطاب سے کیونکہ سیگے خطاب غیب دے ہوندے پسند۔ قال يدخل القبر إن شاء شفعا وإن شاء وترا كل ذلك حسن قال محمد وبه يأخذ وهو قول أبي حنيفة رحمه الله۔ میت نو قبر وچ اتارنے واسطے بندے کنے چاہیے نے؟ حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت آپ فرماتے ہیں داخل ہو جائے قبر کو، قبر میں اگر چاہیں تو شفع اور اگر چاہیں تو وطر۔ وطر ضروری نہیں، 2-3 دی بھی لوڑ پوے تاں میت بھاری ہے، سنا جی
کل یہ حسن ہے قال محمد بابی ناخذ و قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ. روایت کی کہ حضرت ابراہیم نقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں داخل ہوئے قبر میں اگر چاہے تو شفا اور اگر چاہے تو وتر. کل یہ حسن ہے قال محمد و بہ ناخذ وهو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ. آگے پڑھ کے باب ایک منٹ کو الصلاۃ علی جنائز الرجال والنساء. پھر تو اگلا پڑھیں باب نماز پڑھنے کا مردوں کے جنازوں پر عورتوں کے جنازے کٹھے ہو جان چوکھے تو کی کرنا ہے. باب نماز پڑھنے کا اور مردوں کے جنازوں پر. محمد قال اخبرنا رضی اللہ تعالی عنہ فی الجنائز اذا اجتمعت قالت تصف صفا بابها امام بعد وتصفها جميعا. آئے مخاطب دا سیگا بتا میں ٹھیک ہے. جمیعا یقوم الامام الامام وصفها فاذا كانوا رجالا ونساء جعل الرجال يلون الامام والنساء امام ذلك يلين القبلة كما ان الرجال يلون الامام اذا كانوا في الصلاة والنساء من ورائهم. قال محمد رحمه الله تعالى وبه ناخذ وهو قول ابي حنيفة رحمه الله. حضرت ابراہیم توجہ یار حضرت ابراہیم نخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے جنائز کے بارے میں کہ جب مجتمع ہو جائیں مرد سارے تو آپ نے فرمایا کہ صف بنائی جائے. صف بعض ان کے آگے بعض کے اے قبلے وال 1 منجی 2 3 4 5 6 انج کر کے اکو 4 پائی سامنے ہوئے ساریاں دے برابر لگیاں جان. تو اتنے پڑھیا سا جی وہ تھوڑی پیچھے کر کے بھی بنا سکتے ہیں. یاد آیا وہ فقہ ہے جو بالا تھی. ایک طریقہ. دوسرا طریقہ ہی کہ صف بنا تو ان سب کی انج کر کے 1 2 3 4 5 انج لمبی صف بنا دوں. سنیں تو کیا کریں اور کھڑا ہو امام ان کے بست میں 10 4 پائیاں نے نا تو ادھے جڑی وچکار اس سامنے کھلو جائے جی. یہ بالکل ٹھیک ہے جی. یہ تو سر جی کی اور سارے پس جب ہوں رجال اور نساء تو بنائے جائیں رجال وہ قریب امام کے اور نساء امام ازالے کا ان سے آگے قبلے کی جانب. پھر مرد پہلے ہوں عورتیں قبلے والے پاسے ہوں. جیسا کہ رجال قریب ہوتے ہیں امام کے جب ہوتے ہیں نماز میں اور عورتیں ان کے پیچھے ہوتی ہیں. قال محمد رحمہ اللہ وبہ ناخذ وهو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی. 1 منٹ بکو گو اور بے خدروں اور کدے گئے اور شفن یعنی داخل ہو قبر میں میت کے لیے رجال شفن کانو وطرن جتنی ضرورت ہوئے اگے یعنی ہو صف ایک یعنی ہو ایک بعد ایک کے تاکہ ہو جائے امام کل کے مقابلے میں انج کر کے ہون گے انج. اے حاضی کیفیت نخرا یعنی رکھے جائے صف واحد نہ کہ صفوف اور مقدم کیا جائے افضل کو کس پر او امام والے پاسے ہوویش پہلے عالم پھر اس سے اگے اس طرح کر کے. مقصود یہ دونوں صورتیں جائز ہیں اور علیحدہ پڑھنی نماز ہر ایک پر یہ اولا ہے جمع کرنے سے جیسا کہ در مختار میں ہر ایک دا وکھرا جنازہ پڑھی ہو یہ زیادہ بہتر ہے. ہن مانا کر شاباب. حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ سے جنائز میں جب جمع ہو جائیں آپ نے فرمایا کہ صف بنائی جائے ایک صف بعض ان کے آگے ہوں بعض کے امام یار اور صف بنا تو ان تمام کی کھڑا ہو امام ان کے وسط میں. بس جب ہوں وہ رجال اور نساء تو رکھے جائیں رجال وہ امام تو مجھول ہو بیتا میں ٹھیک کہ صف بنائے جائیں وہ سارے جی اگے جی وہ قریب امام کے اور عورتیں اس کے آگے جو ملی ہے قبلے کو جیسا کہ رجال قریب ہوتے ہیں امام کے جب ہوں وہ نماز میں اور نساء ان کے پیچھے. جس طرح یہ ہے اس طرح قبلے والی جانب اس طرح ہوگا جی. قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابي حنيفة رحمه الله تعالى. محمد قال اخبرنا نہیں کام بننا ترتیب بدل گئی. عن سليمان الشيباني عن عامر الشعبي قال صلى ابن عمر رضي الله
الله تعالى علی ام کلثوم بنت علی رضی اللہ تعالی عنہما و علی و زید ابن عمر ابن فجعل ام کلثوم كلثوم تلقاء القبلة فجعل زيدا مما يلي الإمام امام یار بڑ پھر فعل بعد مجرور یار استاد جی کہ کہنے جو ٹھکن پر ٹھیک ہے جی ٹھکدی بھی کہ بس اڈے کڈ سامنے کڑے عالم بیٹھے جی اسی جو گردانہ پڑے ساتھ کسا من سارا تن لوگ نعرہ مارتے سن ول کیڑی گل استاد جی تسی پریشان تھے پے ہو جی رحمه الله تعالى اللہ سے گردان سنا سا لوگ کو نعرے مرے سن بے بلے بلے بن کڈی عربی آندی چلو جی دھیان کرا جب نکیو روایت کی گئی جناب عامر شابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ فرماتے ہیں نماز پڑھی جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جناب ام کلثوم بنت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زید بن عمر بیٹے جناب ام کلثوم کے یاد ہے نا کہ شادی جناب عمر کے ساتھ تھی تینہ دے بیٹے ہوئے کون جناب زید بن عمر وہ بھی فوت ہو گئے تھے والدہ بھی فوت ہو گئی ہیں تب جنازہ پڑھایا کنا پس بنایا جناب عبداللہ بن عمر نے جناب ام کلثوم کو قبلے کی جانب اور بنایا زید کو اس سے جو قریب تھا امام کے بچہ پہلے والدہ اس تو اگے قال محمد رحمہ اللہ وابی ناخذ وهو قول وابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی ارشاد روایت کی گئی حضرت دھیان کریں اور نہ کچھ کہا فرماتے ہیں کہ نماز پڑھی حضرت عبداللہ بن عمر پڑھائی نماز پڑھائی حضرت عبداللہ یا پڑھی بھی ٹھیک پڑھی جی جناب ام کلثوم بنت علی رضی اللہ تعالی عنہما پر اور ان کے بیٹے زید بن عمر پر یعنی ماں بیٹے دی جنازہ کٹھا آیا پاس بنایا آپ نے ام کلثوم کو آگے ہاں قبلے کے سامنے اور بنا زید کو اس سے جو امام کے قریب ہے یعنی اے امام دے سامنے تے والدہ اس تو اگے جو قریب ہے امام کے اور فرمایا امام محمد رحمہ اللہ نے اسی کو لیتے ہیں ہم اور یہی قول ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا سنیں کہ کوئی نہ چلو انہیں تو بارے پیچھے جناب عمر تو قول ہے اس نے فرمایا جب تک زندہ ہیں تو ہم حقدار ہیں جب فوت ہو جائیں تو پھر عورت جو ہے نا وہ جو محرم ہے وہ حقدار ہیں اچھا جی روایت کی کہ جناب عیسیٰ بن عبداللہ بن موہب سے فرماتے ہیں کہ دیکھا میں نے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہاں کی دیکھا کہ نماز پڑھی آپ نے مردوں اور عورتوں کے جنائز پر پس بنایا اپنے رجال کو اپنے قریب اور نساء کو قبلے کے قریب کنہوں نے کہ انہوں نے عورتاں مرداں دا جنازہ کٹھا پڑھانا پیا تو فرمایا مرداں دی مجیاں اورے کرو عورتاں دی قبلے والے پاسے کرو تو مسئلہ ثابت ہو گیا شبہ نکیا روایت کی کہ حضرت عیسیٰ بن عبداللہ بن موہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ فرماتے ہیں دیکھا میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز پڑھائی آپ نے مردوں اور عورتوں کے جنازوں پر پس رکھا رجال کو اپنے قریب اور عورتوں کو قبلے کے قریب جی قال اخبرنا ابو حنیفہ عن سعید بن عمرو عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما انه صلى على امرأة ولدت نزنا ماتت هي وابنها صلى عليها ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال محمد وبه ناخذ اے امام محمد صاحب کو توڑے پنڈا کو چوری تو نہیں سکی تھی قال محمد رحمہ اللہ ہاں میں کہ مطلب ہو سکتا ہے کوئی ڈیم شیم تروڑ گئے ان کوئی من اہل القبلة الا يصلى عليه وهو قول ابي حنیفہ رحمہ اللہ توجہ جی روایت کی گئی ہے جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہ انہوں نے نماز پڑھی ایک عورت پر کہ جنا اس نے بچہ زنا دا بچہ جمیا فوت ہو گئی وہ بھی اور اس کا بیٹا بھی جی وہ زانیہ بھی فوت ہو گئی تھے
کا بیٹا. تو پس نماز پڑھی اس پر جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے. اتو ثابت کی کرنا ہے. قال محمد رحمہ اللہ بابی ناخذو، نہ چھوڑا جائے کوئی ایک اہل قبلہ سے مگر نماز پڑھی جائے اس پر. ذرا کتاب میں لکھے مندے نا کہ اہل قبلہ دی نماز پڑھو بھائی کنے دی اہل قبلہ کہڑے قبلہ منہ کر کے نماز پڑھ دونوں والے قبلہ آدھے نے جی آوے ماہی پھلڑیاں منڈیے. ہاں بے شک وہ قول ابھی نہیں پتہ رحمہ اللہ. روایت کی گئی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ بات کہ آپ نے نماز پڑھی ایک عورت پر کہ جنا اس نے بچہ زنا سے فوت ہو گئی، وہ اور اس کا بیٹا. پس نماز پڑھی اس پر. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں امام محمد رحمہ اللہ اسی کو لیتے ہیں ہم. نہ چھوڑا جائے کوئی ایک اہل قبلہ سے نماز پڑھی جائے اس پر. انج مانا کرنے مجہول نہ مطلب اور پاسے مانا ٹوڑ دے ہو. یہ قول ہے ابو حنیفہ رحمہ اللہ. ہاں جی باب المشی مع الجنازہ. مشی کے مشی یار صحیح چلا گیا. باب المشی باب چلنا جنازے کے ساتھ. باب چلنا جنازے کے ساتھ. بس جنازے نال ٹرنا ہے پیچھے اگے کہڑے پاسے ذرا دھیان کرے جس سے مناظرے ہوندے رہے کسی زمانے چ. ہن جہاں کتاباں نو پڑھو تے مولوی جی کوئی دماغ مہربانی کرو قبول کرو انہوں نے کی کرو قبول کرو. دین پڑھتے پے ہو جو کچھ پیچھا بغیر پڑھنے تو سمجھے انہوں آخو یار مہربانی تو ہوں جا جڑے پاسوں آیا اسی پڑھتے پے اسی انہوں قبول کر دیں. جی شابہ جی. محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ عن حماد رضی اللہ تعالی عنہ قال رأيت إبراهيم يتقدم الجنازة ويتباعد عنها في غير أن يتوارى. قال محمد رحمه الله لا نرى بتقدم الجنازة بأسا إذا كان قريبا منها والمشي خلفه. حضرت عماد کہتے ہیں کہ دیکھا میں نے جناب ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ آگے چل رہے تھے جنازے کے اور تھوڑا دور تھے جنازے سے، مگر یہ کہ چھپے نہیں تھے جنازے سے. اتنا دور نہیں چلے گے بکھاں تو جو لوگ جانا تھوڑا جا اگے چلتے پیسن جی تنجلاتہ پیچھے سی. امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں نہیں دیکھتے ہم جنازے کے آگے چلنے کے ساتھ کوئی حرج جب کہ بندہ ہو قریب جنازے سے جو لوڑ پوے تھے آگے پیچھے مل سکے، اور چلنا جنازے کے پیچھے افضل ہے. پیچھے افضل ہے تو اگے چلنے میں حرج یہ تھے. اور مناظرہ کرنا ہے جنازے پیچھے چلنا ہے کہ اگے چلنا ہے جی مناظرے ہوئے نہیں اس سے بھی. چلو جی اور یہی قول ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا بے تقدم الجنازہ جاز عندنا بلا ویتباعد عنہ، اس حیثیت سے کہ نہ شمار کیا جائے ماشیاً وحدہ اینا دور نہ چلا جائے کہ لوگ کھڑو کلا چلتا پیا جی نہ ہو جی. فی غیر جامع بفل جامع من غیر لا نرا یعنی لا شدتا ولا حرجا علی الناس. پیچھے آئے اگے چلا پہ تو لے پٹھیا تین مسئلہ نہیں پتہ ہے کہ جی اے بھی شدت کوئی نہیں بھئی یہ شدت افضل بھئی پیچھے ویش افضل او حدیث فضیلت دلیل دینی چاہیے تھی نا. لے حدیث ماں وہ ہے کہ نہیں چلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتیٰ کہ سرکار وصال فرما گئے مگر جنازے کے پیچھے. آقا حضور اپنے وصال مبارک تک جس جنازے کے ساتھ گئے سرکار اس کے پیچھے چلے، لہذا افضل یہ ہو گیا جی. کیونکہ اگر اے پیچھے چلنا واجب ہوندا نا وہ تو جڑا پڑھیا جی فقہ دی کتاب کہ شیخین کریم میں آگے چل رہے سن. حضرت علی نے فرمایا کہ انہوں نے پتہ ہے افضل پیچھے وے لیکن ایک مجبوری دی وجہ تو اگے چل رہے ہیں کہ لوگوں واسطے مشکل نہ ہوئے. سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو جے واجب ہوندا تے پھر خلفائے راشدین کیویں بن دے واجب دا خلاف کر کے بنے جی تو دین نو سمجھدے سن تے لہذا اس کو افضلیت ثابت ہوئی جی. روایت کی کہ حضرت حماد رضی اللہ اور سرکار ایک باری آگے چل دے آج تے پیرا پیچھے چلنا ہی کو نہیں سی. اور سنت عمل ہوندہ نہ ہوندہ سنت عمل ضرور ہونا سی کیڑے تھے جنازے تک چلنے والی تھی جی. حضرت حماد فرماتے ہیں دیکھا میں نے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے چل رہے تھے جنازے کی اور دور تھے جنازے غیر اس کے جنازہ سے
ہاں اتنے نا فی غیر ہے اور دوجا نسخہ من غیر ہے، یعنی بغیر اس کے کہ چھپ جائیں جنازے سے بھی چوکھے دور چلے جائیں نہیں جی شب اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتے ہم جنازے کے آگے چلنے کے ساتھ کوئی حرج جب کہ ہو قریب اور چلنا جنازے کے پیچھے افضل ہے، وہو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ. حد محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم قال یکرہ یتقدم الراکب امام الجنازہ قال محمد رحمہ اللہ وبہ ناخذ وهو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی. حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ عنہ عنہ سے روایت آپ فرماتے ہیں مکروہ ہے یہ کہ آگے چلے سوار اگے چلے تو ظاہر وہ سواری تے بیٹھا اس وقت گھوڑے چھوڑے سین تو پھر کٹا اٹھتا ہے جی تو چنگا نہیں لگتا جی یہ مکروہ ہے. اچھا یہ کہ آگے ہو سوار امام جنازے کے آگے یہ کہ چلے کیونکہ امام آگے نا یہ کہ چلے سوار جنازے کے آگے تے مکروہ ہے. قال محمد رحمہ اللہ بابی ناخذ وہو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ روایت کی گئی حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ فرماتے ہیں کہ مکروہ ہے یہ کہ چلے راکب جنازے کے آگے چونکہ یہ تقدم آگے تمام بھی اگے بنا تو کنی بار دسے پھر مانا قال محمد تجرید کری دیے بابا تجرید جی. محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ عن حماد قال سألت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ ان المشی امام الجنازات قال امشی حیث شئت انما یکرہ ان ينطلق القوم فیجلسون عند القبر ويتركون الجنازة. قال محمد رحمہ اللہ تعالی وبہ ناخذ وهو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی. حضرت عماد فرماتے ہیں سوال کیا میں نے جناب ابراہیم رضی اللہ عنہ سے چلنے سے جنازے کے آگے آپ نے فرمایا چل تو جس جگہ چاہتا ہے تو اگے چل پیچھے چل. محض مکروہ ہے یہ کہ این طالق القوم چلی جائے قوم پس بیٹھے قبر کے پاس اور چھوڑ دیں جنازے کو بھی سارے اگے نکل جان تے قبر دے کول جا کے بہ جان تے پیچھے صرف 4 ہی بندے رہ جان تھک پین یہ گل مکروہ ہے بھی سارے اگے ٹر نہ جان جی. قال محمد رحمہ اللہ وابی ناخذ وهو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی. روایت کی گئی حضرت حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ فرماتے ہیں سوال کیا میں نے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چلنے کے بارے میں جنازے کے آگے. آپ فرماتے ہیں چل تو جس جگہ چاہے تو. بعض مکروہ ہے یہ کہ چلیں لوگ پس بیٹھ جائیں قبر کے پاس اور چھوڑ دیں جنازہ. قال محمد رحمہ اللہ تعالی وبہ ناخذ وهو قول ابی حنیفہ رحمہ. محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ حدثنا حماد حماد عن ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ قال كنت جالس رضی اللہ تعالی عنہ القماتا والاسود وغیرهما فتمر علیہم الجنازۃ فهم محتبون فتمر علیہم الجنازۃ فتمر علیہم الجنازۃ فهم محتبون فما يحل احد. حاکم ہے تمرہ مجھول کی بنے گا چلو تو مرہ تو مرو یہ نا شابہ ہاں جی تو صرف ہو. حب واتا ہو قال محمد وبه ناخذ لا نرى ان يقام للجنازة وهو قول ابي حنيفة رحمه الله تعالى. اچھا جو پیچھے کو رہ گئی گل تو حیث و شیتا یعنی قریب جنازے سے اور نہ چھپ جائے تو اس سے سنیں ہی لو جی مسئلہ سنو. جناب ابراہیم نخعی رضی اللہ عنہ سے روایت آپ فرماتے ہیں کہ میں کن تو اجالس ہوں بیٹھا ہوا تھا یا میں بیٹھتا تھا جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگردوں کے پاس جناب علقمہ جناب اسود اور ان کے علاوہ میں ان ہستیاں کو بہندا ساں انہاں کو دین سکھدا ساں تو پس گزارا جاتا ان پر جنازہ حالانکہ وہ احتباء کرنے والے ہوتے. احتباء جان دے ہو اے پچھو کپڑا بن کے بیٹھے ہوندے سن تو مطلب ہے ایڈے بابے کپڑا بن کے بہ جاندے سن کوئی حرج نہیں ہے کہ خواہ کوئی چودھری دی سنت نہیں ہے گی سونے بھی اس طرح ہاتھ کر کے بیٹھے نے تو بعد احتباء ہے وے اور بندہ تھوڑا سوکھا ہو جاندہ ہے کہ وہ احتباء کر کے بیٹھے ہوتے پس نہ کھولتا ان کا ایک اپنے حبوا کو جنازہ کولوں گزردا. یہ تو میری گل سنو یار جنازہ کولوں گزردا
جناب علقمہ جناب اسبد اس کے علاوہ عبداللہ بن مسعود کا اور شگرد میں نے کول بیٹھا ہوں سا کئی بار انج ہویا بھی سامنے جنازہ گزرے تو یہ اس طرح کر کے بیٹھے نے نا تو اوویں بیٹھے رہے بھی کھول کے فٹافٹ کھڑے ہو گئے بھی نہیں کیتا ہے نا وہ وینا پہ او بھلا ہوے کالا محمد رحمہ اللہ بابی ناخذو نہیں دیکھتے ہم یہ کہ کھڑا ہوا جائے جنازے کے لیے وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تانا ٹکنا میں آنے جنا بیٹھا ہے وہ ساتھ کیا کرے میں کی آخنا تین کوئی بہت ٹھیک ہے میں نے کدو منع کیتا ہے جی بیٹھا ہوا تھا میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس تم تھکو انج بہ سکتے ہو اجازت ہے یار علقمہ اور یا گل سمجھی جے کہ بھی جنازہ آਉਂਦਾ ਸੀ تو اٹھ دے اپنی وہ جڑے کلکڑی ماری ہے نا گوڈیاں اس نو چھوڑ دے کوئی نہیں سن جی تے ماں مظفر فرماندے نے ہم نہیں دیکھتے کہ جنازے کے لیے کھڑا ہو جائے جی کو کھڑا ہو گیا تو سر جو بٹا نہیں مارنا تے جو بیٹھا ہے تو انہوں بڑا متکبر ہے آخنا مطلب اس گل سمجھو خدا دا نا جی جہالت سانو کتھے کتھے مار دیتا ہے جی یا ایوہ حضرت واضح ہوندی پی ہاں جی شابہ جی پاس گزارا جاتا ان پر جنازہ اور وہ محتبون تھے یعنی کہ بیٹھنے والے تھے میں حبف کر کے بھی اس طرح کپڑا بن کے جی یا ہاتھ نال بھی تو کپڑا بھی پچھو بنی دا جی پاس نہ کھولتے کوئی ان کا کوئی ایک اپنے حبوا کو اور امام محمد رحمہ اللہ فرماتے اور اسی کو لیتے ہیں ہم نہیں دیکھتے ہم یہ کہ کھڑا ہوا جائے جنازے کے لیے وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ اور وہ نا محتبون من الاحتبا وہ یہ ہے کہ جمع کرے اپنی پشت کو اپنی پنڈلیوں کو کپڑے کے ساتھ اور پچھو کپڑا بن کے تو پس فلا یحلو حل سے ہل سے نہیں حل بے کھولنا باب زارا با سے کہ کوئی بھی اپنا کپڑا نہیں سے کھولتا بیٹھے رہندے سن جی 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 اے جنے سن جنے دین نو لوکاں نو سمجھانا ہے جی محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ عن حماد قال سألت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہم متى يجلس القوم قال اذا وضعت الجنازة على مناكب الرجال وقال أرأيت لبنت غو إلى القبر ولم يضرب فيه بفاس أكنت قائما حتى يحفر القبر حتى يحفر حتیٰ نہیں آ گیا قال محمد رحمہ اللہ اذا وضعت الجنازہ على الارض فلا باس بالقعود ويكره حضرت حماد کہتے ہیں توجہ کر جب سوال کیا میں نے جناب ابراہیم نخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کس وقت بیٹھے قوم جس لئے میت چار پائی لے جا کے قبر کو رکھنی ہے تو قوم کس وقت بیٹھے آپ نے فرمایا جب رکھ دیا جائے جنازہ لوگوں کے کاندھوں سے جدو جنازہ کندھے تو رکھ دئیے نا تھلے قبر کو جا کے تے پھر جنہ دفنانا ہے وہ تو ہوئے تے باقی پیچھے بہنا چاہتے بہ سکتے ہیں سنیں جی ہن جناب ابراہیم نے گل ٹھیک سارے بابے ٹھیک سمجھاتے سن فرمایا خبر دے تو مجھے یعنی میں نے یہ گل دس کہ اگر پہنچے لوگ قبر تک جنازہ لے کے تے قبر کو چلے گئے نے اور نہیں مارا گیا زمین میں ابھی کدال تے اجے قبر نو پہلا ٹپا بھی نہیں ماریا ہون قبر کھٹنی ہے جا کے تو فرمایا کیا تو کھڑا رہے گا حتیٰ کہ کھودی جائے قبر جملہ سوالی ہے تو پھر تو 3 گھنٹے کھڑوتا رہے گا جی جی تو مطلب یہ کہ بھی جس لئے میت رکھ دیتی جائے تو بہ جاؤ حضور یہ جڑے اس زمانے دے لوگ سن نیک ہوندے سن جی جو دی گل ہو رہی ہے جی ہون مطلب استاد فوت ہو گئے تو شگرد منجی کو کھلوتے ہیں نا جی بہ جو کوئی گل نہیں یار کوئی نہیں گستاخی نہیں ہے گی یہ اصل پتر غور کرو نا سانو جڑی اسی بنیادی طور تے پنجیچی ہے نا پچھوں اس پنجیڑے مولوی جی سانو بڑا قسم مار تھا دیتا ہے جی ہن وہ کوئی پیدا نہیں بھی قبر جو کڈی نہیں تو پھر قبر کڈن تک کھلوتا رہے گا تو جی تو مطلب بہ جاؤ بھائی جی قال محمد رحمہ اللہ جب رکھ دیا جائے جنازہ زمین پر پس کوئی حرج نہیں بیٹھنے کے ساتھ اور مکروہ ہے سے پہلے اور لوڑ پہ سکتی نا بجا پڑھا جی فقہ بجے میت منجی رکھی نہیں شاید مدد دی لوڑ پوے بھی نال موڈے تو چوا کے تھلے رکھنی اس واسطے بھی جلدی نہ پو جیے تو جی اتنے 15-20 بندے ہیں کھلوتے تو پیچھا بندے بہ گئے حرج کوئی نہیں
اور یہی قول ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا. ہن جس کسی جاہل نے مسئلہ صحیح نہیں نہ پڑھیا, صرف اینا سنیا بھی جد تک میت نہ رکھو تو بہنا منع ہے, تو بھاویں لکھ بندہ ہوئے تو بھی 10 بندے منجی رکھ لین گے, پچھلے بندے بڈھے پہ گئے, او بھائی کھڑا ہو جاؤ جنازہ نہیں رکھا ابھی تک, مسئلہ جو نہیں پتہ بھئی اندر جی غرض پڑی جو ہوتے ہیں مولوی جی معاونت کی. اگر 10-12 بندے چارپائی دے نال ہیں تو 10-12 پیچھے بہ گئے ہیں, 10-12 تھوڑے نے چارپائی رکھنے واسطے جی چاہو کم نو ہوتے. ہاں بھی شابہ مولی ندیم شدہ ڈریا سے یہاں سے استاد جی دسے سو تو لتر کہہ سو کسی زمانے کب بیٹھے آپ نے فرمایا جب رکھ دیا جائے جنازہ لوگوں کے کیا اندے دسے نے تو بچ گئے. اچھا گولی مارا لگیا تینوں. ہاں بے شک خبر دے دوں اگر پہنچے لوگ قبر تک کو نام مارا جائے. تن دسین بھی کتاب سامنے رکھ کے شروع کرو, زبانی نہ شروع کرو, مہربانی فرما کو جی اے حدیث پاک دی کتاب پڑھ دیں تو اندے وچ اے گل لکھی ہے جی. پہلو میں بھی ایویں سمجھا سی جی میں تساں سمجھا سی تو ہونا کتاب وچ لکھیا ہن دسو کی کریے جی. زبانی دسو گے تو ایویں ہن آکھنا وچوں ہور ہو گئے نے جی. اور نہیں ماری گئی قبر میں کدال فاسنو کدال کئی کیا کھڑا بھی اجے قبر نو ٹپا بھی نہیں ماریا تو پوری قبر کھٹن تک کھلوتا رہے گا تو کیا کھڑا رہے گا تو حتیٰ کہ کھودی جائے قبر. قال محمد رحمہ اللہ تعالی جب رکھ دیا جائے جنازہ زمین پر پس نہیں حرج بیٹھنے کے ساتھ اور مکروہ ہے اس سے پہلے بہوا قول محمد قال اخبرنا ان الحارث بن ابی ربیعہ ماتت امہ النصرانیہ فتابع جنازتها فی رہط من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال محمد رحمہ اللہ لا نرى باتباع بأسا الا انه يتنحى ناحية عن الجنازة وهو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ. مسلمان کتابیاں نال شادی کر سکتے ہیں کہ کوئی نہیں کر سکتے؟ صحابہ واسطے بھی جیسی ہیں. چلو ٹھیک ہے. روایت کی گئی حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ جناب حارث بن ابی ربیعہ کی کہ ربیعہ فوت ہوگی, ماں ان کی نصرانیہ, انہوں دی والدہ سی نا نصرانیہ سی, حسین سی, والد نے شادی کی تھی انہوں دی ماں سی کہ انہوں دی حارث بن ابی ربیعہ یہ صحابی نے. تو ان دا جنازہ جلے اٹھایا نا انہوں دی قوم نو کیا بھی جنازہ پڑھاؤ اندر لے جاؤ, تو پس پیچھے گئے جناب حارث اس کے جنازے کے ایک قوم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے. آپ بھی تو کچھ اور بھی سرکار دے صحابہ جنازے دے پیچھے گئے, جنازہ پڑھیا نہیں دفنایا نہیں انج پیچھے گئے. امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں نہیں دیکھتے ہم اس نصرانیہ کے جنازے کے اتباع میں کوئی حرج مگر یہ کہ علیحدہ رہے ایک کونے میں جنازے سے. جنازہ نہیں پڑھنا نال نہیں کھلونا لیکن ان دے پیچھے جانے وچ رشتہ داری دی وجہ تو کوئی حرج. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِیفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ بَأْسًا اے خلاف الاولا ویزا تعینہ ہوا فعلیہ کیا ہے. اچھا بھئی خلاف اولا ہے لیکن جدوں ہور ہووی کونا تے مسلمان ہی ہیں تے رشتہ دار کافر مر گئے تو مسئلہ بھی پڑیا جے. جب متعین ہو وہ وہی لازم ہے اس پر دفن اپنے قریبی کافر کا, اس کو کفن دینا غسل دینا, لیکن سنت کی رعایت نہیں کرنی. ان نہیں کہ لاش بار کتے نو پا دینی ہے. یہ ہے مسئلہ کہ کو نہیں پڑھیا جی, پڑھیا نا مسئلہ بھی یہ ہوئے اور کو نہیں تے نہیں اندر نال سنت کی رعایت نہیں کرنی. بھئی قبر نہ سمجھے گڑھا کڈے کپڑے مطلب سنت طریقے نال نہیں اونج بھی ولیٹ کے تے ایک باری پانی اتنے بہا کے ساری گل پڑھی جے تے دفنا دے وے جی. جی چل وے کیا من کر لی کرنے. حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ بات کہ حضرت حارث بن ابی ربیعہ فوت ہو گئی ان کی امی فَإِنَّهُ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ پس نہیں نازل ہوتی رحمت اس کے جنازے میں, پس نہ ہو مسلمان اس کے ساتھ اتباع میں قریب ان سے, تھوڑا دور دور رہے تو پیچھے جا سکتا ہے. جی 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 تابع جن پیچھے گئے, اتباع مطلب پیچھے گئے وہ بھلا بھی میں
ہوں لفظ بولن لگے بھی دھیان کرنا ہے بھی قوم نو لفظ انج دا بولے بھی مانا ہی اور سمجھ آ جائے نہ دھیان کرنا جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کی جماعت میں سیکھ دا مانے بھی کچھ اور صحابہ بھی نال گئے انہاں دے وہ بلاؤ بھی قال محمد رحمہ اللہ تعالی ہوں باقی صحابہ دا نال جانے کو دلیل ہوئی انہوں نے ماں تو نہیں سی نا تو لہذا بھی اگر کوئی رشتہ داری ہوئے کوئی تعلق ہوئے تو بھی پیچھے جانے میں حرج کوئی نہیں تو جی یہی ہوئے تو پھر کم بھی سارا ہی نہیں کرنا جڑا کل ہے جی 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 نہیں دیکھتے ہم ان کے پیچھے جانے سے کوئی حرج مگر یہ کہ علیحدہ ہو ایک کونے میں جنازہ سے اور یہی قول ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ